اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات، کلاس نہم مضمون اسلامیات اختیاری میں آج ہم نے اپنی قرآنی آیت نمبر 4 پڑھنی ہے، جو کہ ہے سورہ بقرہ میں سے لی گئی ہے۔ ہمارا لیکچر نمبر 8 ہے، قرآنی آیت نمبر 4 ہے۔ اس آیت میں آج ہم نے پڑھنا ہے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی دعاؤں کے بارے میں۔ پھر ہم نے پڑھنا ہے قبول خدمت کی دعا، فرمانبرداری کی دعا، مسلم قوم کے لیے دعا، طریقہ حج کی دعا، مومنوں کے لیے رزق کی دعا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعا۔ آئیے چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اس جب یرفع اٹھا رہے تھے ابراہیم قواعدہ بنیادیں من البیت بیت اللہ کی، یعنی خانہ کعبہ کی، و اسماعیلہ اور اسماعیل، ربنا اے ہمارے رب، تقبل قبول فرما، منا ہماری طرف سے۔ جب ابراہیم اور اسماعیل خانہ کعبہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے اور کہہ رہے تھے اے ہمارے پروردگار ہماری طرف سے قبول فرما، انکا پس بے شک انتا تو ہے سمیع العلیم سب کچھ سننے والا اور جاننے والا۔ اور وہ کہہ رہے تھے کہ بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ربنا اے ہمارے رب، وجعلنا بنا ہم کو مسلمین فرمانبردار، لکا اپنا، ومن ذریتنا اور ہماری اولاد میں سے۔ مزید دعا کیا مانگ رہے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم دونوں کو ہمیشہ فرمانبردار بنا اور ہماری اولاد میں سے بھی امتاً ایک جماعت، مسلماتاً جو فرمانبردار ہو، لکا تیری، ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت پیدا فرما جو تیری فرمانبردار ہو۔ اور آرنا بتلا ہمیں یا سکھا ہمیں، مناسکنا طریقہ اپنی عبادت کے، اور تو رجوع فرما علینا ہم پر، انکا بے شک تو، انتا تو، التواب الرحیم بہت رجوع کرنے والا ہے، انتہائی مہربان ہے۔ مزید فرمایا جا رہا ہے اسی آیت میں، اور ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتلا جو، اور ہم پر اپنی رحمت کے ساتھ رجوع فرما، بے شک تو اپنے بندوں کی طرف بہت رجوع فرمانے والا ہے اور انتہائی مہربان ہے۔ ربنا اے ہمارے رب، وبعث اور بھیج، فیہم اس میں، رسولاً ایک رسول، منہم انہی میں سے، یتلو تلاوت فرمائے، علیہم ان کے سامنے، آیاتکا تیری آیات، ویعلمہم اور تعلیم دے انہیں، کتابہ کتاب، والحکمت اور حکمت، اور یزکیہم انہیں پاک کر دے۔ فرمایا اے ہمارے رب، ان میں سے ایک رسول بھیج، انہی میں سے جو ان کے سامنے تیری آیتیں تلاوت فرمائے اور انہیں کتاب اور حکمت کی باتیں دانائی کے ساتھ سمجھائے، انکا بے شک تو، انتا تو، عزیز الحکیم غالب ہے اور حکمت والا ہے، بے شک تو ہی غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ سب سے پہلے اس میں ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر ہے کہ جب ابراہیم خلیل اللہ تعالیٰ کی جلیل القدر پیغمبر تھے اور تمام نبیوں کے جد امجد ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام آپ کے فرزند ہیں، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ کے وہ فرزند ہیں جنہیں بچپن میں آپ نے سرزمین مکہ میں آ کر بسایا، اور جب جوان ہوئے تو خانہ کعبہ کی تعمیر میں انہیں شریک کیا۔ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت 6 چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیں جو سب کی سب قبول ہو گئی تھیں۔ سب سے پہلی ان کی دعا یہ تھی قبول خدمت کی دعا۔ پہلی دعا یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کی خدمت قبول کر لے، یعنی جو وہ خدمت کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں کہ جو وہ خانہ کعبہ کی دیواریں کھڑی کر رہے ہیں، وہ خدمت وہ قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول کر لی، اور خانہ کعبہ آج بھی آباد ہے۔ جو عظمت اور بزرگی سے ملی ہے وہ کسی اور عبادت خانے کو نہیں ملی، نہ کسی اور کے حصے میں آئی ہے۔ کروڑوں مسلمان اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، لاکھوں افراد ہر سال فریضہ حج ادا کرتے ہیں، ہزاروں انسان ہر روز عمرہ ادا کرتے ہیں۔ دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہیں وہ پاسباں ہمارا۔ پھر اس کے بعد فرمانبرداری کی دعا کی گئی تھی۔ آیت کے دوسرے حصے میں فرمانبرداری کی دعا کی گئی کہ ہمیں اپنا فرمانبردار بنا، اور یہ دعا بھی قبول ہوئی۔ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے بہترین بندے قرار پائے، اور آسمانی کتابوں میں دونوں کی اطاعت اور فرمانبرداری کے واقعات بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے دوست، اور اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ یعنی اللہ کی راہ میں قربان ہونے والے کے لقب سے نوازے گئے ہیں۔
آیت کے تیسرے حصے میں مسلم قوم کے لیے دعا کی گئی تھی کہ ہماری نسل میں ایک مسلم قوم پیدا کر۔ حضرت اسماعیل کی نسل سے مسلم قوم اسی کے نام کے ساتھ پیدا ہوئی جو قیامت تک ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ جو ہے وہ بنی رہے گی۔ آج مسلم قوم دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، دنیا کے ہر خطے میں، ہر کونے میں مسلم اقوام جو ہیں وہ موجود ہیں۔ نمبر 4 پہ چوتھے حصے میں جو دعا کی گئی تھی وہ حج کی دعا تھی کہ ہمیں حج کے طریقے سکھلا۔ یہ دعا بھی قبول ہوئی اور آپ کو حج کے تمام طریقے سکھلا دیے گئے، اور امت مسلمہ ہر سال مناسک بہت ادب اور احترام کے ساتھ جو فریضہ حج ہے وہ ادا کرتی ہے، اور یہ وہی آداب ہیں جو ان دونوں بزرگوں کے سکھائے گئے ہیں۔ مشرکین مکہ میں ان میں کچھ غلط قسم کی باتیں شامل کر دیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان غلط باتوں کو مٹا کر صحیح مناسک حج، یعنی جو حج ادا کرنے کے جو صحیح طریقے تھے، از سر نو دوبارہ سے سکھا دیا اور ان کاموں کو زندہ کیا جن پر امت مسلمہ عمل پیرا ہے اور قیامت تک ان پر عمل پیرا رہے گی۔ آیت کے 5ویں حصے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کی گئی، کیا تھی کہ ہماری اولاد میں ایک ایسا رسول مبعوث فرما جو تیری نازل کردہ کتاب کی آیتیں پڑھ کر سنائے، کتاب کی تشریح اور توضیح قول اور عمل سے کر کے ان کے ذہن نشین کرا دے، یعنی انہیں کتاب کی تعلیم دے، لوگوں کی حکمت اور دانائی کی باتیں سکھائے اور وہ لوگوں کے دلوں کو پاک کر دے اور انہیں اچھے اخلاق سے آراستہ کرے۔ یہ دعا بھی قبول ہو گئی تھی۔ تمام پیغمبر جو ابراہیم علیہ السلام کے بعد تشریف لائے، آپ علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے تھے، صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کی نسل میں سے ہوئے، اور یوں دعائے خلیل مکمل طور پر قبول ہوئی، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین بنا کر مبعوث فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم کر دی گئی۔ اب قیامت تک کوئی نبی دوبارہ نہیں آئے گا۔ آیت کے 6 حصے میں مومنوں کے رزق کے لیے دعا کی گئی، اگرچہ یہاں ذکر نہیں ہے لیکن آگے چل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا بھی مانگی گئی تھی، مومنین اہل مکہ کو رزق عطا فرمایا۔ یہ دعا بھی بہت قبول ہوئی اور اہل مکہ کو رزق کی فراوانی سے نوازا گیا۔ اب تو وہاں تیل کی صورت میں وہ سرزمین سونا اگل رہی ہے۔ جو بھی دعائیں کی گئی تھی، جو حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے نے جو بھی دعائیں کی تھی، وہ تمام دعائیں کیا ہوا کہ وہ قبول ہو گئی تھیں۔ آج کا ہمارا لیکچر اتنا ہی۔ آپ نے اسی کو اچھی طرح سمجھنا ہے اور اسی کو آپ نے یاد کرنا ہے۔ کل تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔